کہ اس دنیا میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، مصائب یا پریشانیاں آتی ہیں، یا چھوٹی یا بڑی کوئی تکلیف یا آفت آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے. یہ بندے کو خبردار کرتی ہے، بندے کو جگاتی ہے، احساس دلاتی ہے، اس کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ دیکھو کہیں تم غلطی پر تو نہیں. اسی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ انہیں چکھاتے رہیں گے، شاید کہ یہ رجوع کر لیں. یعنی دنیا میں انسان کو چھوٹی چھوٹی تکلیفیں جو آتی ہیں وہ کس لیے آتی ہیں کہ انسان اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اس پر معافی مانگے اور اپنی غلطی کا ازالہ کرتے ہوئے پھر اصل کی طرف لوٹے. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر عام حالات میں ہمیں اپنی غلطی کا احساس نہ ہو، لیکن جو ہی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی چوٹ لگتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو فوراً پہلا خیال یہ آتا ہے کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا، کہیں مجھ سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی. اور یہ خیال ہر دل میں آتا ہے، ہر اس دل میں جو زندہ ہو، ہر اس انسان کے اندر یہ سوچ ایک دفعہ ضرور آتی ہے کہ میں نے کچھ کیا تو نہیں ایسا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہو. اگرچہ انسان پر تکلیفیں اور آزمائشیں امتحان کے طور پر بھی آتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت انسان گناہگار ہی ہو تو اس کے اوپر پکڑ آئے، لیکن پھر بھی عموماً یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے ساتھ ایک احسان فرماتا ہے کہ اس کو اس کی غلطیوں کا احساس دلاتا رہتا ہے. عام طور پر آنے والی تکلیف اور انسان کی غلطی میں کوئی نہ کوئی مماثلت ہوتی ہے. مماثلت کا مطلب یہ کہ کوئی ریزمبلنس ہوتی ہے. عموماً ہم نے کسی کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بندے سے وہی چیز ہمارے لیے کروا دیتا ہے. بعض اوقات ہم نے اگر کسی کا حق مارا ہے تو کوئی دوسرا ہمارا حق مار جاتا ہے. جب وہ ہمارا حق مارتا ہے تو پھر ہم اس وقت ضرور سوچتے ہیں کہ کبھی میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ ایسا کیا. اور جس شخص کو یہ سوچ مل جائے، جس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کہیں میں نے تو نہیں کسی کے ساتھ زیادتی کی، کہیں میرا تو کوئی قصور نہیں، وہی انسان دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز ہوتا ہے. یہ اللہ کا خاص انعام ہوتا ہے کہ وہ بندے کو ایسی مثبت سوچ دے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جس بندے سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے وہ اس کو آزما لیتا ہے. پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، ان پر آزمائشیں بھی سب سے زیادہ آتی ہیں. اور صحابہ کرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنوں تک ان پر کوئی پریشانی نہیں آتی تھی تو اس پر پریشان ہو اٹھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھول گئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو دکھ تکلیف مانگنی چاہیے یا پریشانی مانگنی چاہیے، نہیں. عافیت کی دعا کہ یا اللہ ہر تکلیف سے محفوظ رکھ، یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بندہ جو دعائیں مانگتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کو جو دعا بہت پسند آتی ہے وہ یہ دعا ہوتی کہ یا اللہ تو مجھے خیر و عافیت سے رکھ. عافیت مانگنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، لیکن عافیت کی دعا، خیر خیریت کی دعا مانگنے کے باوجود اگر کوئی دکھ یا غم یا پریشانی آ جاتی ہے یا کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر ایسے موقع پر انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، دل میں برا گمان نہیں لانا چاہیے. ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ضرور مجھے کوئی سبق دینا چاہتا ہے، میری کوئی اصلاح چاہتا ہے، مجھ سے کوئی توبہ استغفار چاہتا ہے، رجوع چاہتا ہے، اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. جس بندے کو یہ سوچ نصیب ہو جائے تو وہ آزمائش اس کے درجوں میں بلندی اور اضافے کا سبب بنتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف انبیاء کو آتی ہے جو اللہ کے بہت پیارے ہوتے ہیں، پھر جو اس سے قریب ہوتے ہیں، جو اس سے قریب ہوتے ہیں، جو اس سے قریب ہوتے ہیں. عام طور پر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے تو لوگ عموماً اس کے بارے میں برا خیال کرنے لگتے کہ اس نے ضرور کوئی خرابی کی ہوگی، اس کے نعوذ باللہ گناہوں کی شامت ہوگی، یا کوئی نہ کوئی بات بنا لیتے ہیں اور اس کو اس شخص کے حق میں برا سمجھتے ہیں. نہیں، جب کسی پر کوئی تکلیف آئے، کسی پر کوئی آزمائش آئے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ اس پر اللہ کا ایک امتحان آ گیا ہے. لیکن اگر اپنے پہ کوئی تکلیف آئے تو اپنے بارے میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کہیں میرے سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی اور اب اللہ تعالیٰ مجھے یاد دلانا چاہتا ہے. اور واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایک بات بھولی بھی ہوتی ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوتا ہے یا کسی بندے سے کوئی وعدہ کر رکھا ہوتا ہے یا اور اسی طرح کا ہم نے کوئی گناہ یا قصور کیا ہوتا ہے اور پھر اس پہ توبہ کرنی بھی یاد نہیں رہتی، یا یہ کہ خوب اپنے آپ کو تعویلیں دے دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں
اور جب چوٹ لگتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر انسان کو واقعی کھل کھل کے یاد آنے لگتا ہے کہ ہاں میں نے بھی تو فلاں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. مثلاً اگر ہمیں کوئی تکلیف کسی بندے کی طرف سے آئی ہو، یا یہ کہ میں نے کسی کا مذاق اڑایا تھا، یا کسی کو تانا دیا تھا، یا کسی کے بارے میں برا سوچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ میرے سامنے لا کر دکھایا. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے پہ کوئی تکلیف آتی ہے اور کوئی شخص اس پہ ہنستا ہے یا خوش ہوتا ہے، جس کو شماتت الاعداء بھی کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کا خوش ہونا، کیونکہ ہوتا ہے نا انسانوں کے درمیان باہم جیلسیز ہوتی ہیں، سب لوگوں کو دوسروں کی نعمتیں اور بھلائیاں اچھی نہیں لگتی. ایسے میں جب کسی پہ تکلیف آتی ہے تو بعض اوقات تو بڑی ہمدردی آتی، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی کی تکلیف دے کر خوشی ہوتی، وہ دل میں خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا ہے، مزہ چکھے، اس کو بھی پتہ چلے. یعنی اس طرح کی بھی شیطان نیگیٹو خیالات انسان کے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے. اب ایسے وسوسے آنے پر انسان کو توبہ استغفار کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں کسی کی تکلیف پہ نہ ہنسوں، میں کسی کے نقصان پر نہ ہنسوں، میں کسی کے دکھ پر خوش نہ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص کسی کے دکھ پر خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس شخص کو پھر اس سے نکال لیتا ہے. اسی لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی ہے، جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ، کہ اللہ کا لاکھ شکر ہے، سب تعریف اور شکر اس ذات کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت میں رکھا، مجھے بچا کے رکھا، مجھے محفوظ رکھا اس مصیبت سے جس میں اس نے دوسرے کو مبتلا کیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ اگر کسی ایک بندے پہ تکلیف آئے تو باقی بندے اس سے ہمدردی کریں، اس کا دکھ بانٹیں، اس کے کام آئیں، اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کی اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب کوئی شخص کسی بندے سے تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے دنیا اور آخرت کی تکلیف دور کرے گا. یہ ہمارے معاشرے کی ایک ٹریجڈی ہے، دوسروں کے دکھ پہ ہنسنا، دوسروں کی مصیبت پہ خوش ہونا، کبھی ظاہری اور کبھی دل میں. لیکن جو بندہ اس عادت بد کا شکار ہو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہوگا وہ دنیا سے نہیں جائے گا. کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دوسروں کی مصیبت پہ ہنسنے والے کو موت سے پہلے اس مصیبت میں مبتلا کروں گا. اس لیے کسی کی بیماری اور دکھ دیکھیں یا کوئی چھوٹی بڑی مصیبت، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف میں بھی کسی کو دیکھیں، فوراً یہ دعا پڑھیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے بچا لیتا ہے. کوئی بیماری ہو، کوئی غم ہو، دکھ ہو، تو اس کے ساتھ اظہار ہمدردی بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اپنے لیے دعا بھی مانگ لے. بہرحال دنیا کے جتنے بھی دکھ ہوتے ہیں، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو، چاہے وہ اولاد کی تکلیف ہو، چاہے وہ مالی پریشانی ہو، چاہے وہ کوئی اور دکھ ہو جس کا کوئی نام نہ ہو لیکن وہ انسان کو کھائے جا رہا ہو، یہ ساری چیزیں حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی جو مومن کو چبھتا ہے وہ بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اس لیے ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات تو نہیں ہو گئی، اور دکھ اور غم کے پہنچنے پر فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور آزمائیں گے تم کو ساتھ کسی بھی چیز کے، خوف میں سے، جانوں اور مالوں کے نقصان میں سے، اور پھلوں کے نقصان میں سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو فوراً کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے. یعنی ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی نے ہمیں یہاں رہنے کا موقع دیا اور واپسی بھی اسی کی طرف. فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے ہی لوگوں پر رب کی طرف سے نوازشیں ہوں گی اور اللہ کی رحمت بھی ایسے لوگوں پر آئے گی. اس لیے فوراً اللہ سے رجوع کی دعا کرنی چاہیے. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ آپ کا چراغ بجھ گیا، یعنی جیسے لائٹ چلی جاتی ہے، تو اس موقع پر آپ نے انا للہ پڑھا. اس نے کہا کہ کیا چراغ کے بجھنے پہ بھی انا للہ پڑھا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ مصیبت نہیں ہے؟ یعنی لائٹ کا جانا بھی تو ایک مصیبت ہوتی. تو ایسے موقع پر بھی انسان فوراً اللہ کو یاد کرے، چھوٹی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، جسمانی ہو یا روحانی ہو، مالی ہو یا بدنی ہو، کچھ بھی ہو. کسی انسان نے کوئی تانا دے دیا، کوئی بےزتی کر دی، کوئی کچھ کر دیا، اس موقع پر بھی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ، یعنی اطاعت کرنے لگو اس کی،
اس سے پہلے کہ تم پہ عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. یعنی اس سے پہلے کہ بڑی مصیبت میں پھنسو اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، معافی مانگ لو، اسے راضی کر لو، کیونکہ ویسے بھی جانا تو اس کی طرف ہے نا. خدا نہ خواستہ اس سے بڑی کوئی پریشانی آ گئی کہ جس میں زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑ گیا، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا منہ دکھائیں گے اس کو؟ پھر مرنے کے بعد تو کوئی اس کو راضی کر نہیں سکتا. یہی ایک چانس ہے، یہی ایک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان گڑ گڑا کے دعائیں مانگے اور اس سے معافی مانگے اپنے سارے قصوروں کی کہ اللہ اگر یہ تکلیف تیری کسی ناراضگی کی وجہ سے آئی ہے تو میں اپنے سارے قصوروں کا اعتراف کرتا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے کہ اگر رب راضی تو ہر چیز انسان کے لیے آسان ہے، اور اگر وہ ناراض ہے تو دنیا کی ساری خوشیاں انسان کے لیے ہیج ہے. سب سے بڑا غم انسان کا یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض تکلیفیں تو ذاتی ہوتی ہیں لیکن بعض تکلیفیں قومی اور اجتماعی ہوتی ہیں. آج کے دنیا میں اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ پہ ایک بہت سخت وقت ہے. ہماری آزادیاں خطرے میں ہیں، ہماری جان و مال خطرے میں ہے ایک طرح سے، اور اتنے انپریڈکٹیبل حالات ہیں کہ کسی چیز کو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے کہ یہ ہوگا یا وہ ہوگا، کچھ نہیں پتا کیا ہوگا. جو بھی ظلم و ستم دنیا میں ہوتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو اس پر ہوا اور ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فوراً سوچنا چاہیے کہ ایسا ان کے ساتھ کیوں ہوا، کیا وجہ تھی، یہ حالات وہاں کیوں پیش آئے، اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی کسی ایسے ہی رستے پہ چلے جا رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہوں ایک قومی حیثیت میں. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے کہ جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو خاص طور پہ نہیں پہنچے گی، یعنی جس کی شامت جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یعنی کسی قوم پر خدا نہ خواستہ جب کوئی عذاب یا مصیبت آتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ اس میں سے یہ کہا جائے کہ ہاں فلاں فلاں تو بڑا نیک تھا اس کو باہر نکال لیا جائے. نہیں، پھر جب ایسی آزمائشیں اور آفات اور مصیبتیں آتی، خدا نہ خواستہ کہیں زلزلہ ہو، کہیں اور ایسی تکلیف ہو، تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ چند لوگوں کو وہاں سے نکال لیا جائے یا بچا لیا جائے. وہ تو پھر آٹے کے ساتھ گن بھی پس جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں بھی اس طرح کا مفہوم آتا ہے کہ جب کسی قوم پر اجتماعی عذاب آتا ہے تو اس میں نیک و بد سب مارے جاتے ہیں. پھر قیامت کے دن ہر شخص اپنی نیت کے ساتھ اٹھے گا. یعنی دنیا میں تو جب تکلیف آتی ہے تو سب پر پھر یکساں آتی ہے، پھر اس وقت فرق نہیں ہوتا الا یہ کہ اس کے لیے انسان پہلے سے اللہ سے توبہ کرے، رجوع کرے اور اپنی حالت بہتر بنانے کی کوشش کرے. لیکن ایک دفعہ اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو پھر اس میں فرق نہیں رہتا. اس کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انڈیویجولی اور اجتماعی سطح پر استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہم اپنے سارے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے سارے گناہ مانتے ہیں، تو ہمیں معاف کر دے، دنیا میں بھی عزت کی زندگی عطا کر اور آخرت میں بھی ذلت سے محفوظ رکھ. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تم کو اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہی کہا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. اور اے میری قوم کے لوگو، اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، یعنی خوب بارشیں برسیں گی اور تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا. مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. یعنی انسان کو دنیا میں قوت حاصل کرنے کا طریقہ کیا بتایا گیا کہ تم اپنے رب کو راضی کرو، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، پھر وہ شخص کہیں بھی نقصان نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی قوت اللہ کی قوت ہے. اور جس نے اپنے رب کو راضی کر لیا اس نے سب سے مضبوط سہارے کو تھام لیا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اور جو اللہ کی حفاظت میں آ جائے اسے کوئی بھی پھر نقصان نہیں دے سکتا. اور اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے کیا نسخہ ہے؟ استغفار کا نسخہ ہے. اور قرآن پاک میں
الگ الگ کے علاوہ سب کو مل کر بھی استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے مل کر، اکٹھے ہو کر، جمیعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے مومنو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ سے استغفار کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ انسان اپنی زبان میں استغفار کرے، اکیلے کرے یا ایسے جیسے اکٹھے کہیں بھی کسی مجلس میں ہے۔ مرد حضرات تو روز نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، جمعے میں ہوتے ہیں اور بڑے بڑے اجتماعات میں ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مثلاً ملک میں جیسے ملین مارچ تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن میں نے ابھی تک تو نہیں پڑھا، شاید میرا علم اتنا نہ ہو، کسی ملین مارچ میں سب نے مل کر کو استغفار کی ہو۔ ٹھیک ہے، دوسروں کو ان کی غلطیوں پہ بلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کو اپنے قصوروں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم میں کہاں ہے اتحاد، کہاں ہے ایک دوسرے کا دکھ درد، کہاں ہے ایک دوسرے کو کلمہ حق کہنے کی عادت، کہ کوئی خرابی کر رہا ہو تو ہم اس کو اچھی طرح بلائیں، یا کوئی اگر غلط کام کر رہا ہے تو عموماً ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی مرضی، کرتا ہے تو کرتا رہے، ہم دیکھتے بھی ہیں تو سمجھاتے نہیں۔ مثلا آپ کسی خاندان میں ہی دیکھ لیں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ گھر کے بڑے بزرگوں کا ایک مقام ہوتا تھا کہ کہیں پر بھی خاندان میں کوئی خرابی، کہیں کوئی زیادتی دیکھتے تھے تو مل ملا کر اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کہیں کسی کے اوپر کوئی آفت مصیبت ہوتی تھی تو سب پہنچ کر اس کی مصیبت میں اس کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ زندگیاں کیا ہیں، ہر کوئی اپنی دنیا میں مصروف ہے، کسی پہ اچھا وقت ہے تو ہمیں کیا، اور کسی پہ اگر تکلیف ہے تو ہمیں کیا، کوئی آگے بڑھ کر کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ رویہ جو ہے یہ سب کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے۔ آج اگر کوئی تکلیف ہے تو کل ہم خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں، اگر آج ہم کسی کے کام نہیں آتے تو کل کوئی ہمیں کیوں پوچھے گا۔ انسان تنہا زندگی نہیں بسر کر سکتا، انسان کو انسان کی ضرورت ہے۔ اس لیے زندگی گزارنے کا یہ رویہ اور یہ نسخہ کہ انسان صرف اپنی ذات کی فکر کرے، صرف اپنے آپ میں رہے، انتہائی نقصان دہ رویہ ہے، انتہائی نقصان دہ طریقہ ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اکیلا سب کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس سے تکلیف پہنچی تو اس سے کاٹ کے بیٹھ گئے، اس نے تھوڑا بہت کچھ کہہ دیا تو اس سے ناراض ہو گئے، کسی تیسرے نے کچھ کہہ دیا تو اس سے بول چال بند کر لی، بھلا ہم آئسولیٹ ہو کر سب سے کٹ کے کہاں رہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو تھامنا بھی ہے، ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف بلانا بھی ہے، برائی سے روکنا بھی ہے، اور استغفار بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر دنیا کے حالات ہم نہیں بدل سکتے، اپنے آپ کو تو بدل سکتے ہیں نا۔ اگر دنیا میں اس وقت تباہی اور بربادی ہے، یا اس کے سامان نظر آتے ہیں، یا حشر سامانیاں نظر آتی ہیں، تو ایسے موقع پر کم از کم ہم اپنے آپ کو تو سنبھالیں، ہم اپنے اندر تو سکون پیدا کریں۔ تو اس کے لیے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، بہت زیادہ اس کا ذکر کرو، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے دل اطمینان پاتے ہیں، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر انسان باہر کے حالات نہیں بدل سکتا اور اپنا اندر مطمئن ہے تو بہت سے فیصلے بھی بہت آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے لیے صبر لازم ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز سے مدد مانگو، یعنی مشکلات میں کیا کرو، صبر کے ساتھ اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب اس سے مانگیں گے، اسے پکاریں گے اور وہ دعا سنے گا تو اس سے بڑھ کر کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے۔ ٹھیک ہے، ہم دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بہن بھائیوں سے شیئر کرتے ہیں، دوستوں سے شیئر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے۔ جادو کے اندر کیا طاقت ہے کہ جادو کی چھڑی کو ہم علاج سمجھیں، وہ بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اصل مدد جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس کے لیے انسان کو پھر نفل حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر خاص طور پر یہ دعا پڑھنی چاہیے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے، اور کافر قوم پر ہمیں مدد عطا فرما۔ فتنوں اور مصیبتوں اور آفتوں سے بچنے کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ آفات اور جو بھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے فائدہ مند ہے، یعنی دعا کا کرنا جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے، ان مصیبتوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے جو آ چکی ہوں، اور ان مصیبتوں میں بھی دعا فائدہ دیتی ہے جو ابھی نہ آئی ہوں۔ اس لیے اللہ کے بندو خوب دعا کرو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن پاک سے مضبوط تعلق قائم کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن پاک نجات کا ذریعہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایک بڑا فتنہ سر اٹھائے گا۔ صحابی نے عرض کیا اس فتنے میں ذریعہ نجات کیا ہوگا؟ یعنی فتنہ تو ہوگا، مصیبت تو ہوگی، پھر ہم کیسے بچیں گے اس سے؟ فرمایا اللہ کی کتاب، یعنی قرآن حکیم ایک ایسا نسخہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔